السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ہمارے ملک میں پالیٹکس جو سیاست ہے وہ پچھلے بہت سے سال سے سیاست برائے سیاست کی بنیاد پر چلتی ہے۔ میں اب آپ کو چند صرف بجٹ کی مثالیں دوں گا۔ آج کرونا کے اوپر بلاول صاحب نے تقریر کی، ایک بڑی سخت تقریر تھی۔ خواجہ آصف صاحب نے کل کی، حالانکہ بجٹ سپیچز ہیں لیکن انڈرسٹینڈیبل ہے کہ بجٹ سپیچ بھی ڈومینیٹ ہوگی کرونا سے۔ لیکن صرف آپ کو ایک تاریخی پس منظر دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب بھی آیا ہے، اور چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، اس بجٹ پر ہر اپوزیشن پارٹی نے اس وقت تنقید کی۔ کیا کیا کچھ ہوا، شروع کر لیں 2011 پیپلز پارٹی کا۔ صرف سلیکٹو بتا رہا ہوں ورنہ ہر سال کی کہانی ایک ہی ہے۔ جب بھی بجٹ آتا ہے ملک دشمن ہوتا ہے، غریب دشمن ہوتا ہے، غریب کو ریلیف نہیں دیا جاتا تھا۔ 2011 جب پیپلز پارٹی کا بجٹ تھا، یہ آپ کے سامنے فوٹیج اسکرین پہ چل رہی ہے۔ یہ حفیظ شیخ صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے۔ یہ ان کے سامنے چیزیں پھینکی جا رہی ہیں، چوڑیاں پھینکی جا رہی ہیں ان کے اوپر۔ احسن اقبال صاحب روٹی لے کر آئے تھے کہ آپ نے غریبوں کو مار دیا ہے۔ یہ سوکھی روٹی لے کر آئے تھے کہ غریب آج کھانے کے قابل نہیں رہا، غریبوں پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ یہ 2011 پاکستان پیپلز پارٹی کا بجٹ تھا۔ خبریں بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، اخبار بھی کہتے ہیں کہ اس دن وزیر خزانہ کو اپنی جو تقریر تھی وہ بھی چھوٹی کرنی پڑی، کیونکہ اس حد تک ہنگامہ آ رہی تھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ اس وقت کی وزیر اطلاعات فردوس عاشق اقوان صاحبہ نے کہا کہ ماضی سے نون لیگ نے سبق نہیں سیکھا۔ فل اسکرین پر چلائیں ذرا، یہ ان کو سمجھ دکھانا ہے کہ اس میں اس وقت کی خبروں میں اور آج میں فرق کیا ہے۔ امریکی غلامی، نااہل حکومت، اس وقت بھی پیپلز پارٹی پر الزام یہی تھا کہ یہ امریکی غلامی ہے۔ امریکی غلامی کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ بجٹ اجلاس میں بدترین ہنگامہ 2012، یہ مسلم لیگ نون کا دور ہے، پہلا بجٹ دیا تھا مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں۔ بدترین ہنگامہ، حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا ہو گئے۔ ان کے اوپر فوٹیج بھی دیکھی، جو یہ تو پرانی فوٹیج تھی کیونکہ اس میں قائرہ صاحب بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے اس فوٹیج میں۔ سینٹ اجلاس سے بھی اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا۔ نون لیگ ارکان نے ہائی پیپلز پارٹی، چور چور، بجلی چور، شیم شیم کے نعرے لگائے۔ یہ تھا 2012 کا بجٹ۔ لڑائی جھگڑا جو ہوا، یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا بجٹ تھا 2012 کا، معافی چاہتا ہوں if I'm not mistaken۔ یہ جو تصویر چلی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، قمر زمان قائرہ صاحب ہیں، پیچھے احسن اقبال صاحب کھڑے ہیں۔ یہ بھی بجٹ اجلاس کی یہ ایک تقریر تھی اور اس کا اس بجٹ اجلاس تھا۔ یہ اس سے آگے چلیں تو 2013، 14، 15 ہر بجٹ پر ایک ہی قسم کی تنقید ہوئی، ایک ہی قسم کی۔ 2017 کا بجٹ صرف ایک حکومت کا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بجٹ تھا، اس میں کہا بجٹ مایوس کن ہے، حکومت غریب عوام کو کچھ نہیں دکھا سکی، اپوزیشن کا ایوان میں شدید ہنگامہ۔ 2017 بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں، گو گو کے نعرے۔ یہ پھر دوبارہ تقریباً ہر سال کی طرح اس بجٹ کو بھی امریکی بجٹ، عوام دشمن بجٹ کہا گیا۔ آخر میں آ جائے اس سال کا بجٹ، اس کی فوٹیجز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ چینی چور کے نعرے، عوام دشمن بجٹ ہے۔ اس سے پہلے میں معافی چاہتا ہوں 2018 میں جو مسلم لیگ نون کا بجٹ تھا، اس میں بھی ہنگامہ آرائی ہوئی، گو مفتاح گو کے نعرے لگے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اس وقت بھی پوسٹرز اٹھا کے سارے، اور یہ لڑائی ہو رہی ہے تقریباً مراد سعید صاحب لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون سے۔ یہ ہو گیا 2018۔ 2020 کے بجٹ کی صورتحال بھی کچھ زیادہ مختلف ہیں۔ اسی طرح کے پوسٹرز، اسی طرح کے پلے کارڈز، پنجاب اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جب بھی بحث ہوتی ہے پولیٹیکل پوزیشنز کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں کہ اگر میں اپوزیشن ہوں تو تنقید کرنی ہے۔ کرونا از نو ڈیفرنٹ، کرونا بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ کرونا کے اندر بحث بہت ہو رہی ہے، بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے جو ایوالونگ ایشو ہے۔ لیکن کسی جگہ کیا کوئی میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ یہ ہے بڑا سوال۔ شبلی فراز صاحب فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے، اور چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ چودھری صاحب آپ کو بھی شکریہ۔ یہ میں بجٹ کے اوپر بعد میں آتا ہوں کہ ہماری ایک تاریخ ہے بجٹ کی، جو بھی ہم بجٹ کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا شبلی صاحب کہ آپ نے آج کہا لاک ڈاؤن کا متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا، کیا وجہ ہے؟ آج کیا کرونا اور پر لاک ڈاؤن آف دا ٹیبل ہے؟ یہ بالکل نہیں لگ سکتا؟ جی شکریہ کاشف۔
دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں، یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ جو فوٹیجز آپ نے دکھائے مختلف بجٹ اجلاس کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ اپوزیشن جو ہے اپوز کرتی ہے اور حکومت ڈیفینڈ کرتی ہے. مختلف مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، کبھی ذرا فزیکل ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ ایگریشن ہو جاتی ہے. لیکن اس دفعہ کا بجٹ خاص طور پہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری حکومت ہے. لاسٹ ایئر بھی بجٹ تھا، اس میں بھی ہنگامہ آرائی ہوئی، اگر آپ کو یاد ہو. میں نے اسی لیے ایک سال نکالا ہے جس میں سب سے زیادہ ہنگامہ ہو، ورنہ بیانات ایک جیسے ہیں ہر سال. ٹھیک ہے. اب فرق کیا ہے پچھلے بجٹس میں اور اس بجٹ میں؟ اس بجٹ میں سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہے جو کہ کورونا کی صورت میں ہم پہ آیا ہے. اب ایسے حالات میں آپ دیکھیں، اب اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ تھوڑا ذمہ داری کا ثبوت دیتے اور وہ یہ سمجھتے، کیونکہ یہ جو کورونا وائرس ہے نہ یہ تو عمران خان لائے یا پی ٹی آئی کی حکومت لائی ہے، یہ تو ایک عالمی وبا ہے جس کا کہ پاکستان کو بھی سامنا کرنا ہے. لیکن اس کی ہینڈلنگ ایشو ہے نا. ہینڈلنگ ایشو کس چیز کی؟ کہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ مطالبہ آ رہا ہے دوسری طرف سے لاک ڈاؤن کا. جی دیکھیں، اوکے، اس کے اوپر تو بیٹھ کے بحث ہو سکتی ہے. دیکھیں لاک ڈاؤن کا آپشن کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے. دیکھیں، جو حکومت ہوتی ہے بنیادی ڈیسیژن تو حکومت نے لینا ہوتا ہے. یہ کہنا کہ حکومت مشورہ نہیں کر رہی، یہ بالکل غلط ہوگا. بیکاز جو نہ صرف کہ ایک جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس کا کہ میں بھی ممبر ہوں، اور پچھلے 2 مہینے سے اس کی مختلف میٹنگز ہوئی ہیں اور پرسوں پھر ہو رہی ہے، جس میں کہ ہر پارٹی کے جو چیدہ رہنما ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک لائحہ عمل بناتے ہیں. اسی طرح جو NCOC ہے جو کہ گورنمنٹ کا ایک بڑا ایفیکٹو ادارہ ہے، جس میں صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑے آرگنائز پلیٹ فارم بنایا ہے جو کہ ڈیٹا، جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں ملک کے، سارے چیف منسٹرز اس کا حصہ ہیں، جو ایپیڈیمولوجسٹ ہیں وہ اس میں حصہ وہ ہیں، پولیٹیشینز ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈسکشن ہوتی ہے. مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کا خیال اب لاک ڈاؤن نہیں ہوگا؟ نہیں. دیکھیں، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو اس وقت جو سچویشن ہے اور جو پہلے دن سے، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے پہلے دن سے واز ایز کلیئر جس طرح کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا لاک ڈاؤن کا، جس میں کہ ہماری it's a herd immunity argument ہے نا. No, it's not a herd immunity. What choices do we have? آپ کے پاس ایک ہے لاک ڈاؤن لگائیں، جی، ایک ہے نہیں لگائیں. ایک ہے نہیں لگائیں، بالکل، جو نہیں لگائیں کہ ہم نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور کبھی نہیں لگائیں گے. اور جو دوسرا ہے وہ دیکھیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگاؤں. ہمارے جو ایگزامپلز ہیں، ہمارے ساتھ میں ہمسایہ ملک ہے انڈیا، ہم نہیں دیتے امریکہ کی، یورپ کی مثال نہیں دیتے ہیں. آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے ایک بڑا اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن لگایا جس میں کہ کروڑوں لوگ جو ہے تو وہ نہ صرف کہ اپنا روزگار کھو بیٹھے بھوک سے، پاورٹی بڑھ گئی ہے. آدھی پاپولیشن انڈیا کی جو ہے تو ہیز گون ڈاؤن وہ پاورٹی لائن، حالانکہ ان کی اکانومی ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. دوسری طرف ہماری اکانومی کو دیکھیں جو کہ قرضوں پہ چل رہی ہے. اس میں آپ ان لوگوں کا بھی خیال کریں جس میں کہ جو یہ بات بلاول بھٹو کرتے ہیں یا اور جو یہ سیاسی لیڈر ہیں جو کہ مخالفت برائے مخالفت کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے پورے اس کرائسس میں کیا ایک پیرلل سلوشن دیا ہمیں؟ کیا کوئی سجیشن ایسی دی جس سے کہ انہوں نے کوئی الٹرنیٹیو دیا ہو؟ آرٹیکل پڑھ رہا تھا ویسے آپ کے لیے، جی، اس میں یہ بتایا، اس میں یہ پورے سٹیٹس دیے گئے چند ملکوں کے جی کہ لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے کتنی اموات ہوئیں جی اور کتنی لوگوں کو مرنے سے بچا لیا گیا. ہم سکرین پہ لگا سکتے ہیں جی اس کو، سٹیٹسٹکس پر آ جائیں. چائنا 37 ملین لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اور 285 ملین بچ گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. کوریا 1 کروڑ 15 لاکھ افیکٹ ہوئے، 3.5 کروڑ 80 لاکھ کو افیکٹ ہونا تھا اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا. ایران 5 ملین 50 لاکھ ہوئے، 54 ملین ہونے تھے اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا. US 4.8 ملین افیکٹ ہے، 60 ملین افیکٹ ہونے تھے. اٹلی از دا سیم. فرانس، بڑے لمبے چوڑے فگرز اس میں دیے ہوئے ہیں. سو کرونا لاک ڈاؤن کہیں نہ کہیں ایٹ لیسٹ کرونا کی لڑائی میں ہیلپ ضرور کرتا. دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے مختلف ممالک کے، پہلی بات تو یہ کہ ان کی اکانومیز بالکل مختلف ہیں. ان میں جو ایک شعور ہے، ایک جو اکانومی ہے، جو ان کا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، وہ ٹوٹلی یو سی یو ہیو ٹو کمپیئر ایپلز ود، یو کانٹ کمپیئر ایپلز ود اورنج. آپ اسی لیے انڈیا کی مثال دیں جو کہ ہمارا ہی کلچر ہے، ہماری طرح کے لوگ ہیں، ہمارے طرح کا ان کا موسم ہے وغیرہ وغیرہ. آپ پیرو کو دیکھ لیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کیا
امریکہ میں نہیں ہو رہا, دوبارہ اسپائک آئی ہے اور اس کے باوجود 20 اسٹیٹس ان کا اوپر اپر ٹرینڈ ہے اور انہوں نے کھول دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیکاز لاک ڈاؤن از ناٹ اے سسٹینیبل. سر لیٹ می ٹیک دس ٹو دی اپوزیشن. لاک ڈاؤن از ناٹ سسٹینیبل. خرم دستگیر صاحب, ہم اس پہ آئیں گے بعد میں کہ وائی کانٹ وی سٹ ڈاؤن اینڈ ہیو اے ڈیبیٹ, بٹ ہی از سیئنگ کہ اٹ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا لاک ڈاؤن. اجازت دیں تو میں پڑھ دوں تاکہ ذرا اس پہ بیس لائن درست ہو جائے کہ 9 مئی کو جس دن اس نالائق حکومت نے لاک ڈاؤن کھولا, پاکستان میں اس وقت تک 612 اموات ہوئی تھی, آج 2896 ہیں. اس وقت 26,993 لوگ انفیکٹ ہوئے تھے, آج 1,51,583 ہیں. تو اس سے قطع نظر کہ کس کو کس وقت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا, سینٹر سندھ کی کیا لڑائی ہوئی, یہ گورنمنٹ مکمل ناکام ہو گئی ہے پاکستانیوں کی جانیں بچانے میں. کیونکہ ٹرینڈ جو ہے ان 9 مئی سے لے کر آج تک مستقل انفیکشنز بھی بڑھ رہی ہیں, ڈیتھس بھی بڑھ رہی ہیں, لہذا پالیسی بالکل فیل ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیسے آگے جانا ہے. جن ملکوں نے اس کو روکا ہے سوائے لاک ڈاؤن کے اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا. کانٹیکٹ ٹریسنگ کہتے ہیں جی پاکستان میں وہ نہیں ہے, ایبلٹی نہیں ہے, لیکن ٹیسٹنگ تو وعدہ کیا تھا نا کچھ عرصہ پہلے کہ 25,000 بڑھائیں گے, نہیں بڑھائی. آج تک ہم 25,000 تک نہیں پہنچ سکے. اور نہیں سر, یہ 25,000 ہوئے نا, پچھلے 24 گھنٹے میں 25,015 ٹیسٹ ہوئے. بڑی یہ تو کمال ہو گیا اگر 25,000 تک پہنچ گئے. لیکن دیکھیے جاہل آپ نے کہا نہیں کیا, میں تو سٹیٹ بتا رہا ہوں آپ کو, سٹیٹسٹک آفیشل فگر ہے, میں نہیں جانتا. جاہل عوام نے, کاشف بھائی, جاہل عوام نے تو وائرس کو فلو نہیں بولا تھا نا. کس نے بولا تھا؟ وزیر اعظم پاکستان نے بولا. ان کا مخمصہ اور ان کا تذبذب پاکستانیوں کی جانیں لے رہا ہے روزانہ. سر یہ بتائیے, اور یہ کہہ دینا, یہ بات تو ٹھیک ہے, چلیے میں ذرا پولیٹیکل ڈیبیٹ سے آگے جانا چاہ رہا ہوں. لاک ڈاؤن کرنا, دیکھیں لاک ڈاؤن کرنا ناکامی نہیں ہے اور لاک ڈاؤن کھولنا کامیابی نہیں ہے. جس ملک نے معاشی بنیاد کے اوپر غلط وقت پر لاک ڈاؤن کھولا ہے وہ حکومت ناکام ہے. 193 ممالک ہیں یو این کے ممبر ہیں, صرف ایک ملک نے, پاکستان نے اپنے عوام کو بلیم دیا جی کہ عوام نہیں سنتے, عوام جاہل ہیں. بھئی آپ کی ذمہ داری کہاں ہے؟ آپ نے تو جس وقت پاکستان میں پی پی ای چاہیے تھے, ماسک چاہیے تھے, ایک C-130 بھر کے امریکہ بھیج دیا تھا. یہ کس قسم کی نااہلی اور غیر ذمہ داری ہے؟ آج بھی پاکستان کے ڈاکٹر بے یار و مددگار ہیں, آج بھی پاکستان کی نرسیں اور میرے بھائی اور بہنیں جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ بے یار و مددگار ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے سخت حالات میں وہ چل رہے ہیں. لیکن ابھی بھی اس حکومت کا جو پیغام ہے, جو وسط مئی میں قومی اسمبلی کا سیشن ہوا تھا, پیغام یہی دیا تھا وزیر خارجہ نے اس وقت بھی کہ بھئی وفاقی حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے, جاگتے رہنا, ساڑھے دینا رہنا, یہ صوبوں کا معاملہ ہے اور ابھی تک ان پر چھوڑا ہوا ہے. میں ذرا یاسمین راشد کی وجہ سے, فلو کہنے سے پاکستان میں ہر روز پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں. خدا کے لیے جاگیں اور 15 دن کا لاک ڈاؤن لگائیں فوراً. سو نون لیگ کا مطالبہ ہے لاک ڈاؤن کا, پیپلز پارٹی تو پہلے کہہ چکی ہے. یاسمین راشد صاحبہ کا ذرا ان کا ایک ریمارک ہے جو بڑا کنٹروورشل بن گیا کل, اس کا جواب مجھے دے دیجیے گا. میں ذرا سنا بھی دیتا ہوں آپ کو. آج بلاول صاحب نے بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا اس بیان کو, انہوں نے کل کیا بات کی ایک ٹی وی پروگرام میں. مجھے کئی دفعہ لگتا ہے لاہوری خاص طور پہ ایک علیحدہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ تو بالکل کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی. ایسی قوم ہے جو باتوں سے بات مانتی نہیں ہے. آپ باتیں جتنی مرضی کر لیں, انہوں نے سننا تو یہ نہیں. میں تو کہتی ہوں کہ شاید کمی کوئی قوم اتنی جاہل ہوگی جس طرح کہ ہم شاید اتنے جاہل ہیں. اگر سچی بات کرو تب ناراض, نہ بات کرو تب ناراض. کوئی ایکسٹرا ٹائم ہی اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہوں گے ہمارے لیے پاکستان والوں کی, کیونکہ شاید ہم اتنے جاہل ہیں اینڈ ٹرائنگ ٹو سیو اس. اگر اس کے لیے ان ڈسپلن کا لفظ استعمال کر لیتے شاید پولیٹیکلی زیادہ کوشر لفظ ہوتا. ہم ان ڈسپلن قوم ہیں, ہم باقیوں کی طرح ڈسپلن نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں باقی ملکوں میں, حالانکہ میں ابھی آپ اگر دیکھیں ساؤتھ کوریا میں بارز کی وجہ سے دوبارہ سپائک جو سیکنڈ ویو ہے, کہہ رہے ہیں بارز کی وجہ سے آ رہی ہے. وہ امریکہ کی میں نے تصویر دیکھی, ایک بارز کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں. گورنر نے کہا کہ اگر یہ دوبارہ ہوا تو میں جو پابندیاں لگائی تھیں اور میں نے اب اٹھائی ہیں میں یہ دوبارہ لگا دوں گا. ہر قسم کی قوم جس کو کھولا ہے اس نے پھر انی ڈال دی. لیکن چوہدری منظور صاحب, ان ڈسپلن قوم
جاہل نہیں کہنا چاہیے تھا شاید. بہت شکریہ کاشف عباسی صاحب. پہلے تو میں ایک گزارش کروں کیونکہ آپ نے کچھ بجٹ پہ بات کی ہے. بجٹ پہ میں آ رہا ہوں پروگرام کے دوسرے حصے میں. پہلے کرونا فنش کر لیں پھر بجٹ پہ آ جاتے ہیں. کرونا پہ آتا ہوں. دیکھیں المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہم جو میں دیکھ رہا ہوں ہم درمیان میں ہیں اس جنگ کے. میں ابھی بھی ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے جنگ ہاری نہیں ہے پوری طرح, لیکن ہم وہ جنگ ہارنے کی طرف جا رہے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ میں غلط ہوں. غالباً آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے معیشت بھی برباد کرنی ہے, ہم نے لوگ بھی مروانے ہیں. اب ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ لیکن چوہدری صاحب میرا ایک سوال اگر اجازت دیں. آپ کی بات ٹھیک ہے شاید جنگ والی, اس کی کیا وجہ کہ ہندوستان کی مثال دیکھیں. اب یہ ذرا پارٹی لائن سے ہٹ کے یہ چیزیں دیکھیں. ہندوستان اپنی پیک پر اس کے کیسز جا رہے ہیں, انہوں نے کھول دیا. برطانیہ میں منسٹرز اور لا میکرز, کل ہم نے خبر چلائی تھی, دوبارہ چلا دیں اگر ہمارے پاس پڑھی ہو تو, کہ جانسن کے اوپر پریشر سب سے زیادہ اس کی پارٹی منسٹرز اور ایم پیز کا یہ ہے کہ جو 6 فٹ کی جو آپ نے پابندی لگائی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کی, اس کو ختم کریں. ہمارا بزنس گر رہا ہے. معافی چاہتا ہوں, اپریل میں 20% اکانومی گر گئی ہے. کیا یہ, اور ماسکو کی مثال ہے, انڈیا کی مثال ہے, کیونکہ آپ نے بھی کہا, آج بلاول صاحب نے بھی ویتنام کی مثال دی, نیوزی لینڈ کی مثال دی. ہر کوئی اپنی مرضی کی مثالیں دے رہا ہے. بٹ دیر آر ادر 195 ملک اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف 2 ملک وہ کام کر رہے ہیں جس کی آپ مثال دے رہے ہیں. بہت سے دوسرے ملک تو کھول بھی رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس کو کیسے آپ پڑھا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ کس بنیاد پہ چل رہا ہے وہ؟ جی میں نے دیکھا ہے, میں نے تقریباً ساری دنیا کا ٹرینڈ دیکھا ہے, خود پڑھا بھی ہے. ایک تو یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر یہ آپ آج کر رہے ہیں تو آپ کو کل کو ذمہ داری بھی قبول کرنی ہوگی. کل کو وہ ٹائم آئے گا, غالباً آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں گے, اور وہ ٹائم آ گیا ہے. جو یاسمین راشد صاحبہ نے کہا ہے انہیں معافی مانگنی چاہیے. لیکن میں آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں ہم جو ابھی ایپل اور آرنجز کی مثال دی شبلی فراز صاحب نے, ہم نہیں کر رہے. دنیا میں 2 قسم کے حکمران ہیں. ایک کو میں نے اس کو ٹرمینالوجی میں کہا ہے کہ ایک ٹرمپین سکول آف تھاٹ ہے, جو صرف سمجھتا ہے, جن کے گرد صرف سرمایہ دار لوگ ہیں جو منافع خور ہیں, انہیں صرف یہ ہے کہ معیشت بچا لو. اس میں ٹرمپ خود ہے, اس میں بورس جانسن ہے, فرانس کا صدر ہے, اٹلی کا وزیر اعظم ہے, سویڈن کا وزیر اعظم ہے, مودی ہے, عمران خان ہے. دوسری طرف ہیومنسٹ ہے. میں رائٹ اور لیفٹ کی تقسیم پہ نہیں جانا چاہتا, میں بالکل دوسری طرف ہیومنسٹ ہے. امریکہ کے خطے میں کینیڈا بھی بستا ہے, اور پہلوں میں برازیل کے صدر کی مثال ضرور اس میں شامل کر لیں. اس میں کیوبا ہے, اس میں دوسرے ملک ہیں جو وہاں کے خطے کے ہیں. اور پھر اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو سویڈن کے مقابلے میں ناروے, ڈینمارک ملیں گے. اگر آپ یورپ میں آئیں گے تو سب سے فٹیچر ملک جو یورپ کا ہے وہ یونان ہے, جس کا جو قرضہ ہے وہ 300% زیادہ ہے جی ڈی پی کا, 300% پہ کھڑا ہے. سب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہیومنسٹ اپروچ لینی چاہیے. ایک سیکنڈ آپ مجھے چھوٹا کریں نا سر, میں نے آگے بھی چلنا نا بھائی جان. دیکھیں ہم یہ پھر کہیں گے کہ آپ نیوزی لینڈ فلاں کی مثال دیتے ہو, تو اس نے کھول دیا. سب سے کم نقصان یورپ میں اس کا ہوا ہے. اگر ہمارے جیسا ملک لینا ہے تو انڈیا تو مودی اور عمران میں آئیڈیولوجیکلی کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے لینا ہے تو ہمارے جیسا ملک ویتنام ہے, جہاں پہ 300 کیسز آئے ہیں. ایک ڈیتھ ہوئی تھی, اس پہ ڈسپیوٹ آیا, بعد میں اٹاپسی کروائی گئی اور پتہ چلا وہ کورونا سے. انہوں نے ٹھیک ہے, میں ذرا بریک سے پہلے جواب لے لوں اس کا. ہیومنسٹ اپروچ اینڈ سر میں سمجھ گیا میں آپ کی بات. ہیومنسٹ پر سے کوئکلی اگر جواب دے دیں بریک سے پہلے. دیکھیں ہیومنسٹ ہم سے زیادہ ہیومنسٹ اپروچ ہے ہی نہیں. ہم نے ہی تو اس وجہ سے تو لاک ڈاؤن نہیں چھوڑا ہے کہ وہ جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو غریب لوگ ہیں, یہ تو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں خرم دستگیر اور ان کے جو لیڈران ہیں, یہ تو ایون فیلڈ میں بیٹھ کے اور اپنی تمام تر جو ان کے جو وسائل انہوں نے اس ملک سے لے گئے ہیں تو اس کی بنیاد پہ رہ رہے ہیں. یہ تو اس کا سوچتے نہیں ہے. ہمارا تو ہیومنسٹ اپروچ ہے کہ ہم نے صرف یہ ساری اسٹریٹجی ملک کی اکانومی, جس کی وجہ سے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں, جو ہماری میجورٹی ہماری غریب لوگ ہیں, ان کا کوئی ڈیلی کاروبار بن سکے. یہ مجھے بتائیں یہ کیسے سسٹینیبل ہو سکتا ہے؟ یہ نیوزی لینڈ کی مثال دیتے ہیں. نیوزی لینڈ پورا اس کا ملک کا رقبہ دیکھیں اور اس کی پاپولیشن لاہور سے زیادہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا, اس میں دمبے انسانوں سے زیادہ
ایگزیکٹلی تو انسان اتنے کم ہے تو یہ اپنا ایک تو جغرافیہ ٹھیک کریں, اپنی معلومات ٹھیک کریں. نو ویتنام از آلسو دیکھیں یہ ڈسپلن ویتنام بیٹر ایگزامپل. دیکھیں ہر ملک کی اپنی ہوتی ہے نا, ان کی اب ایکسپورٹس بھی $216 ارب کی ہیں, ہماری جو ہے تو بڑی مشکل سے جو کہ جس طرح کے ہم دیکھتے آئے ہیں 20 سے 24 بلین ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہیومنسٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے زیادہ ہیومنسٹ نہیں ہو سکتا. بلاول بھٹو کو کیا پتہ کہ غربت کیا ہوتی ہے, اس نے کبھی غربت کو قریب سے بھی دیکھا. عمران خان صاحب نے دیکھا, عمران خان صاحب ایک گلیوں کوچوں میں وہ گھوما ہے جناب, ایک گلی کوچوں میں پہاڑوں میں اس پورے ملک کے طول و عرض میں وہ گھوما ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جتنا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ آج غریبوں کی بات نہ کر رہا ہوتا. یعنی یہ تو بڑا مسئلہ خیز ہے. اپنا نون نے اور پیپلز پارٹی نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اس کرائسس میں, جبکہ چاہیے تھا کہ پورا ملک اکٹھا ہوتا. انہوں نے اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کو وہ افلوٹ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کنٹروورسی شروع کر دی. یہ عوام کو کنفیوز یہ کر رہے ہیں. ہم بالکل پہلے دن سے کلیئر ہیں اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ سب سے کامیاب اسٹریٹجی ہے. اور آخر میں ایک بات دیکھیں, میں آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے ایک سیکنڈ وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز درست ثابت ہو رہے ہیں. کیا چیز جی؟ ڈاکٹرز درست ثابت ہو رہے ہیں, پرائم منسٹر غلط ثابت ہو رہے ہیں. نو یہ تو ان کی بات ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر تو ہمارے اس وقت جو ہے جتنے کے ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں کیا ہوا ڈاکٹرز کے ساتھ. میری بات سنیں ایک سیکنڈ خرم دستگیر صاحب, بیئر ود می. دیکھیں بات یہ ہے کاشف, یہ جو ہے غیر ذمہ دار لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ بجٹ پہ اور کورونا پہ یہ ایک ہوں. یہ اپنی سیاست نہیں کر سکتے ہیں اس پہ. ان کے لیڈرز کا ایک وہ ہے. ساری عمر آپ نے بھی کیا ہے. نہیں ہم نے تو اپنے ₹1 پٹرول بڑھ گیا تو پولیٹیکل ڈیموگاگ پالیٹکس, فرق یہ ہے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ سب غلط کر رہے ہیں. نہیں, فرق یہ ہے ان میں اور ہم میں کہ ہم ملک کا سوچتے ہیں, ہم حکومت کا نہیں سوچتے ہیں. انہوں نے اپنی حکومت اپنی مفادات کے بارے میں صرف سوچے. یہ آج بھی اگر ہوتا نا تو یہ آج بھی پیسے بنا رہے ہوتے. میں ڈیسیژن میکنگ پہ آتا ہوں. خرم صاحب ایک سیکنڈ بریک کے بعد شروع کر. بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فرمایا, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم بات اور بڑھیں گی. بالکل, اگر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا, ایس او پیز کو نہ فالو کیا گیا تو بالکل نقصان ہوگا. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. کتنے عرصے ہم لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ بتائیں مجھے. بریک کے بعد کسی گارنٹی ہے کہ 15 دن کے بعد اسپائک نہیں ہوگی. جس دہاڑی دار کا والد جو ہے وہ بہت ہو گیا, وہ تو پیپلز پارٹی نے چھوڑ دیا, یہ غریب نہ وہ دفن کر دیا. خرم صاحب پیپلز پارٹی نے وہ نعرہ دفن کر دیا, روٹی کپڑا امان, اور ساتھ میں غریبوں کو بھی. وہ سندھ میں ہم نے دیکھ لیا ہے. عورتوں میں انفیکشن گئی, بچوں میں گئی, اور اسی لیے اب جو ہے سر یہ نہ کہ غریب خالی مرے ہیں, آپ تو پارلیمنٹیرین 48% پچھلے 15 دنوں میں. اور ایک بات انڈیا کی کرنی ہے, پاکستان میں اس وقت اس حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے پر ملین انفیکشن ریٹ ہندوستان سے 2.5 گنا ہے. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. چل بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب دس از اے سیریس سبجیکٹ. It is lower than India. It is lower than India. Yeah. سیریس سبجیکٹ کوئی بھی ہو, جیسے اکانومی ہے, کرونا ہے, کین وی ہیو اے سیریس ڈیبیٹ ان پاکستان؟ بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنے پولز, This kind of opposition you can't. بٹ سر یہ آپ نے بھی ایسی اپوزیشن کی نا, اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ان کا بلیف سسٹم ہو. دیکھیں کورونا پہ دیر آر, میرا خیال ہے دونوں پوزیشنز پہ بہت وزن ہے. لاک ڈاؤن میں بھی بہت وزن ہے. یہ اسٹڈیز میرے سامنے, اسٹڈیز اپون اسٹڈیز. میرا کوشچن ہے سسٹینیبل کون سا ہے؟ اکانومی کے اندر بھی بہت سسٹینیبل کون ہے؟ سسٹینیبل کون سا ہے؟ لاک ڈاؤن آپ 15 دن 1 مہینہ, کیا گارنٹی ہے کہ یہ اگلے مہینے ختم ہو جائے گا؟ لیکن آپ اس کا کھولیں اور پھر شروع ہو جائے. کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اگر ایس او پیز ہیں, اس لیے اگر ہم ذمہ داری کا ثبوت دیں, ہم نے تو وارن کیا پبلک کو کہ حالات بڑے خراب ہوں گے, حالات بڑے خراب ہوں گے. اگر کنٹرول, ہاں آپ ایک دفعہ اس کو کنٹرول کریں, اور آپ ذمہ دار, آپ کنٹرول کریں, اس کے بعد کھول دیکھیں. کنٹرول کرنے کا بھی جو طریقہ ہے, امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے, ممالک میں, پیرو نے ایبسولوٹ لاک ڈاؤن کیا لیکن وہ نہیں چلا. ہندوستان کا مثال ہے, ہندوستان کی مثال لے لیں آپ, نہیں میں چلا. بریک کے بعد اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. 57,000 جو ہے وہ انفیکٹ ہو گئے. بھئی یہ تمام پالیسی, all discussions, all press conferences have to give a result. And the result is that this government has failed to protect the lives of Pakistani people. That is the result. ایک بریک کے بعد, کیونکہ ظاہر ہے میں تو یہ میرے سامنے اتنے سارے کاغذ جو پڑے ہیں, اس میں سے یہ سارے وہ ہیں جو لاک ڈاؤن کے حق میں, اور یہ سارے وہ جو کہتے ہیں اکانومی. سو بحث بہت سخت اور دونوں طرف سے آرگومنٹ بڑے اسٹرانگ ہیں. جو اکانومی کھول رہے ہیں, دنیا کھول رہی ہے, یہ ظاہر آپ ہم
جب بحث کرتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ دا ویتنام ایگزامپل, کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کو سپورٹ کرتی ہے, اور حکومت آ کے آپ کو انڈیا کی مثال دے گی, امریکہ کی مثال دے گی, فرانس, اٹلی, جرمنی, اسپین, یہ مثالیں دے گی کہ جو کورونا ہونے کے باوجود لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں, اور 4-5 ملک تو ایسے ہیں جنہوں نے پیک پہ جا کے بھی لاک ڈاؤن کھول دی ہے. بحث بہت ہے, بٹ وائی کانٹ وی ہیو ایجوکیٹڈ ڈبیٹ جس میں فیصلہ کرنا آسان ہو, ایک دوسرے کو کنونس کر لے, دوسرا پہلے کو کر لے. یہ ذرا بحث کس طرح ہوتی ہے پاکستان میں, اس کے اوپر اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہے جو ٹاپ 20 ممالک ہیں انفیکشنز کے اعتبار سے. ذرا کوئکلی میں اگر اجازت دیں میں ان کے پاس سے ہوگا تو کہ پہلے 10 ممالک جو ہیں لسٹ میں, امریکہ, برازیل, رشیا, انڈیا, UK, اسپین, اٹلی, پیرو, ایران, جرمنی, تمام جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں انفیکشن وائز, وہ تمام کھل چکی ہیں. چوری منظور صاحب, یہ دنیا اب ظاہر ہے مثالیں بھی سلیکٹیو, ہم مثال بھی یہ دیتے ہیں کیونکہ ویتنام کی مثال دیں گے وہ ہمارے نیریٹو کو سوٹ کرتی ہے, بٹ دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز ہیں مختلف ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں, ان میں سے 5 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپورڈ ٹرینڈ پہ کھول دیا ہے. 5 ممالک نے جس کو کہتے ہیں نا کرو نیگیٹو ہونے پر یا نیچے آنے پر کھولا, فلیٹن ہونے پہ. نہیں دیکھیں, 2 چیزیں ہیں اس میں, 3 قسم کے لوگ ہیں اس میں, ممالک ہیں. آپ کو کیٹیگرائز کر, ایک وہ ہے جنہوں نے ابتدا میں سخت لاک ڈاؤن کر کے ٹریسنگ, ٹیسٹنگ اینڈ آئسولیشن کر کے اس کو کنٹرول کیا ابتدا میں. ایک وہ ممالک ہے جس کی ویتنام مثال ہے, جس کی یونان مثال ہے, جس کی ڈینمارک یا باقی ملک, نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں, باقی ملک دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں. دوسرے وہ ممالک ہیں جنہوں نے کرو کو نیچے آنے پہ کھولا. تیسرے وہ ممالک ہیں جنہوں نے مطلب جو ہوتا ہے ہونے دے. جی, امریکہ, برازیل, رشیا, جو پاکستان ہے, جی پاکستان سے حکمران ہے, انڈیا, مطلب, اور ان حکمرانوں کی سائیکالوجی دیکھیں گے تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. لوگ مرتے ہیں تو مرے, لوگ جیتے ہیں تو سر. لیکن اکانومی آرگومنٹ دیکھیں, میری بات سنیں, اکانومی آرگومنٹ, اب میری بات سن لیں سر, میری بات سن لیں نا سر, میری بات تو سن لیں. میں آپ کو یہ ہندوستان کے اخبار بھرے پڑے ہیں اکانومی آرگومنٹ سے, برطانیہ کے اخبار اب بھر رہے ہیں اکانومی آرگومنٹ سے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک آرگومنٹ, میں کہتا ہوں اس کے اندر اتنا سکوپ تو کھولیں کہ وہ آرگومنٹ سمجھنے کی کوشش تو کریں. ہمارا مسئلہ کیا یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ, میں کاج بیسی نہیں کرتا جو آپ نے پچھلے بتایا. اگر میرے پاس آرگومنٹ نہیں ہوگا تو جو ٹھیک بات ہوگی اگر شبلی فراز صاحب کریں گے میں اس کو تسلیم کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن سوال اس میں یہ ہے کہ آپ نے اکانومی, پہلے آپ نے کیا بچانا ہے, ہیومن لائفز بچانی ہے یا اکانومی؟ اگر ہیومن لائفز بچائیں گے تو اکانومی بچے گی. اب مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ویتنام کی مثال پڑھ کے, انہوں نے کہا کہ ہم واپس 6.8 سے واپس نیچے آئی 2.8 پہ, اب 3.8 پہ آ گئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واحد اکانومی ہوگی جو اس سال کے اندر واپس 6.8 پہ جائے گی. جی, کیونکہ انہوں نے بچایا, ٹھیک ہے. اب میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہیومنسٹ ہیں. مثلا آپ نے سوائے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کسی کو دیا ہے؟ آپ ڈاکٹروں سے ملے ہیں, سائنسدانوں سے ملے ہیں, مزدوروں سے ملے ہیں, کسانوں سے ملے ہیں, یا آپ کنسٹرکشن والوں سے, سرمایہ داروں سے اور ان لوگوں کے گھیرے میں ہیں آپ, اور یا آپ نے چند لوگ اپنے بٹھائے ہوئے ہیں جو آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپرٹ ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. آپ نے اختلاف رائے کا خیال ہی نہیں رکھا. ہم نے یہ ابھی شبلی فراز صاحب فرما رہے تھے کہ اپوزیشن بڑی غیر ذمہ دار ہے. بھائی ہم نے تو 20 دن چپ کا روزہ رکھا اور روز کہتے رہے. بلاول صاحب پہلے دن سے 4 سوال آئے تھے, آپ کو یاد ہے, انہوں نے کہا میں نے کوئی تنقید نہیں کرتی. 4 سوالوں کے جواب میں کہا, اور ہم 20 دن, اور پھر انہوں نے کیا کیا, اپنے وزراء سر ٹھیک ہے, آپ مسئلہ یہ, میں ابھی ہم سیاسی بحث نہیں کرنا چاہتا, میں ذرا اکانومی کی بحث خرم صاحب سے پوچھوں. کیا انہوں نے تڑوا دیا, ہم نے تاجروں کا کیا, انہوں نے تڑوا دیا, ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کا کیا, انہوں نے تڑوا دیا, ہم نے انڈسٹریلسٹ کا کیا, انہوں نے تڑوا دیا. انہوں نے تو کوئی کنسنسس اس ملک کے اندر رہنے دیا. جی ٹھیک ہے, وہ اس کا جواب آپ دے دیجیے گا کہ کیا ہوا. خرم صاحب, معیشت دنیا, یہ آرٹیکلز جو ہیں, یہ جو اکانومسٹ لکھ رہے ہیں کہ اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں, یہ نہیں چل سکتا, لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا, برطانیہ پہ انکریزنگلی پریشر بڑھ رہا ہے. آپ مختلف اخبار دیکھیں, یہ آرگیومنٹس اب بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. جو اکانومی, آپ ظاہرہ کیونکہ سمجھتے بھی ہیں اس چیز کو, یہ کنسیڈر کیا ہے آپ نے کہ اکانومی کا آرگیومنٹ ہونا چاہیے اس کرونا بحث میں یا بالکل نہیں ہونا چاہیے؟
جی بالکل کنسیڈر ہے، لیکن دو باتیں بڑی کلیئرٹی سے ہونی چاہیے. ایک تو جن ممالک نے رائزنگ ڈیتھ ریٹ پہ لاک ڈاؤن کھولے ہیں وہاں فاشزم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نمبر آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں یا میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، جب یہ نمبر جو ہے پاکستان کے سارے انویسٹر بھی پڑھ رہے ہیں، یہ نمبر جو ہے کسی نہ کسی طرح وہ دہاڑی دار بھی اور مزدور بھی اس تک بھی پہنچ رہا ہے. اور یہ نمبر اس کے لیے پہلے شاید غالباً 3 ہفتے پہلے اس مزدور اور دہاڑی دار کے لیے اتنا معنی خیز نہیں تھا. لیکن جس طرح ہم سب کو یہ تجربہ ہوا ہے کہ ہمیں یوں لگا ہے کہ پچھلے کم از کم 3 ہفتے میں عید کے بعد سے کورونا نے ہمارے ارد گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اچانک ہم ان لوگوں کو جاننا شروع ہو گئے ہیں جن کو کورونا ہوا، اور یہ زیادہ سائیکولوجیکلی لوگوں نے سیریس لینا شروع کر دیا اب کورونا. نہیں وہ اسے یہ دیکھیں نا، یہ میں پھر کہہ دوں اپنے بھائی شبلی فراز سے معذرت کے ساتھ کہ یہ جو 3000 پاکستانی جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں سے زیادہ تر غریب لوگ ہیں. تو جب اس دہاڑی دار کو یہ پتہ چلا ہے کہ 2 گھر چھوڑ کے جو محمد رفیق رہتا تھا اس کا والد کورونا سے وفات پا گیا، یا 8 گھر چھوڑ کے جو ہے ایک اور مزدور تھا اس کی والدہ کورونا سے مر گئی ہے، تو اس کو بھی نظر آ گیا کہ یہ بڑی پریشان کن بات ہے. تو اکانومی آرگومنٹ بڑا سیریس ہے، لیکن پہلے بہرحال پاکستان لائف آرگومنٹ اس فرسٹ ہے. اور میں ایک بات بھائی، یہ فالس بائنری ہے کہ جی یا بھوک سے مرو یا کورونا سے مرو. آپ نے بھوک کا بھی انتظام کرنا ہے اور کورونا کا بھی انتظام کرنا ہے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور یہی عمران خان صاحب نے پاکستان کے عوام کو جو ابینڈن کیا ہے، اپنی ذمہ داری سے ایبڈیکیٹ کیا ہے، تیاگ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے جو کورونا سے مرا ہے کورونا سے مر جائے، جو مہنگائی سے مرتا ہے مہنگائی سے مر جائے. بھئی یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ اینڈ ٹیک رسپانسبلٹی، لیکن رسپانسبلٹی نہیں لینی. ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے لوگ مر رہے ہیں، لہٰذا ذمہ داری آپ کی ہے. ذمہ داری لیں. جو کولیگز ہیں ان کی باتوں سے آپ کو یہ ہوا کہ دے آر اونلی پلئنگ پالیٹکس. یہ بالکل سیاست کر رہے ہیں، انہوں نے بالکل اپنا ذہن بند کر دی. اکانومی پہ یہ آتے ہی نہیں ہے، یہ صرف جو ہے تو ہیومن لائف پہ سیاست کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ جو عید کے بعد جو ہوا اس کی وجہ یہی تھی کہ پیپل ور گیون دا چوائس کہ وہ جو ہے تو ایس او پیز کو فالو کریں. دیکھیں ایس او پیز کا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر جس طرح کے اسد عمر نے کہا کہ بیسڈ آن ڈیٹا کہ اگر آپ نے ایس او پیز کو فالو کیا تو آپ کے ساتھ کم نقصان ہوگا، اور اگر آپ نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا تو یہ 12 لاکھ سے اوپر بھی تعداد پہنچ سکتی ہے. اب یہ بالکل صرف ون سائیڈڈ نہیں ہے، ہم نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہر وہ ہاٹ سپاٹ جدھر کہ یہ کورونا جب کسی بھی وجہ سے اگر ہوتا ہے ہم اس کو سیل کریں گے، ہم اس کو لاک ڈاؤن کریں گے، سلیکٹڈ بیسس پہ ہم پینلٹیز لگائیں گے، ہم جرمانے کریں گے. دیکھیں آپ لیٹ ہو گئے کام کرتے ہوئے؟ نو ناٹ ایٹ آل. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے، آپ وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. آپ کو پہلے دن سے تو نہیں ہو کیا گئی؟ مجھے یاد ہے ہمیں بلایا گیا بریفنگ کے لیے این سی او سی. جی آپ گئے بھی تھے این سی او سی میں؟ میں تو ایک تو اجلاس تھا، اس کے بعد ایک بریفنگ بھی کچھ دن پہلے کی بات. جی یہ کہا گیا کہ گائیڈ لائنز پر آپ کو سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا. اگر آپ فائن کریں، لوگوں کو پینلائز کریں، موٹر وے پہ جاتے ہیں ٹکٹ کا ڈر ہوتا ہے، لوگ میٹر دیکھتے رہتے ہیں کہ 125-30 سے اوپر نہ جائیں. جی ہاں، یہ نہیں کریں گے لوگ نہیں سنیں گے. میں یاسمین راشد صاحب کی صاحبہ کی طرح یہ تو نہیں کہوں گا جائے، لیکن ہم ایک ال ڈسپلن قوم ہیں، ہم نہیں سنتے. ہمیں ٹریفک سگنل کی پابندی کوئی نہیں کرتا قانون. اس وقت انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ نہیں کر سکتے. کلیئرلی آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ہم اس ٹائم اگر کرتے تو آج یہ میسج سب کو چلا گیا ہوتا. ناروے سے زیادہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری بات سنیں. دیکھیں ہم نے جو کیا ہماری بنیادی یہی تھا کہ ہم نے جانوں کو بھی بچانا ہے اور ساتھ میں ناروے میں جرمانے رکھے لوگوں نے، آپ کو تو کرنا چاہیے. دیکھیں اگر نہیں میری بات سنیں آپ، دیکھیں آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں اور یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ بھی اس ملک میں رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا لیول آف ڈسپلن کیا ہے. آپ ناروے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں ہمیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ڈسپلن ہونے کے باوجود وہاں جرمانے رکھے گئے. نہیں تو بیکاز وہاں کے لوگ ویسی ذمہ دار ہیں. کتنے جرمانے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ دے آر مچ مور ریسپانسبل. مثالیں سنگاپور اور برطانیہ نہیں دیتے تھے. دیکھیں ہم ہر کانٹیکس کی بات ہوتی ہے نا، ہم اس وقت کورونا کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے جو ایگزامپل آپ ان کی اکانومیز کو دیکھ لیں اور آپ ہماری اپنی حالت کو دیکھ لیں، آپ متحمل ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ نہیں دیکھیں نا، جسے کہتے ہیں نا یہ بھرے پیٹ کی باتیں ہیں جو فارسی بولتا ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں. آپ نے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کی اکنامک سچویشن کیا ہے. جو ہمارے دونوں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی حکومتوں نے جو اس ملک کو جو قرضے کے جالوں میں پھنسایا, اس کے بعد جب ہم نے 5 کھرب روپے کے قرضے دینے ہوں, جبکہ ہم نے سود صرف 2.9 کھرب روپے دینے ہوں اور اکانومی بند ہو جائے, ان کو پتا ہے. یہ تو ان کا تو سیاست بھی کاروبار ہے. ان کو پتا ہے کہ جب آپ کا کاروبار رک جاتا ہے تو آپ کا ملک اکنامک کلیپس کی طرف چلا جائے. میری بات سنیں, اتنا کچھ پڑھنے کے بعد مجھے معیشت کا آرگومنٹ سمجھ آتا ہے. نہیں, why can't we balance that? Why can't we balance that? ہم نے SOPs قائم کیے ہوئے ہیں, اس پہ عمل کریں لوگ. اب دیکھ لیے کہ ہر دوسرے گھر میں اگر اموات ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. احتیاط نہیں کریں گے تو یہ, میں ابھی سے بتا رہا ہوں, ہمارے ملک میں وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہ میڈیکل وہ فیسلٹیز نہیں ہے جس پہ کہ ہم اتنے مریضوں کو اٹینڈ کر سکیں. خورم صاحب کو سن لیں, لاک ڈاؤن کا کہہ رہے ہیں, میں آپ کے پاس اسی آرگومنٹ کو لے کر آتا ہوں. جی, یہ آپ AJK کا اور باقی مثالیں دیتے ہیں خورم صاحب. جی, میں یہی مثال دے رہا ہوں نا جی, کہ AJK جس کی آبادی اسلام آباد سے دگنی ہے, وہاں 604 انفیکشنز ہیں. اسلام آباد میں 7,934 انفیکشنز ہیں. وہاں 12 اموات ہوئی ہیں, اسلام آباد میں 75 اموات ہوئی ہیں. کیوں ہوئی ہیں, کم کیوں ہوئی ہیں AJK میں؟ کیونکہ AJK نے لاک ڈاؤن ریلیکس نہیں کیا, وہ اس کے اوپر چلتے رہے. بالکل نہیں PM نے اپنا وعدہ پورا کیا, پراپرلی کمیونیکیٹ کیا, PM ہاؤس کو کوارنٹین سینٹر بنا دیا. مجھے ان کے آرگومنٹ پہ ہنسی آ سکتی ہے اور آپ بھی رائٹلی ہنسیں. یہاں اگر کنفیوژن پھیلاتا جائے گے تو پھر مجھے محسن سر, لیکن میں کسی جگہ, میں نے خورم صاحب میری بات سن, جہل کا انعام کیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے, بھی پڑی ہے کہ وہ ملک جو انسولیٹڈ ہے, جہاں پر باہر سے زیادہ لوگ نہیں آتے, وہاں پر یہ عمومی طور پر دیکھا گیا کہ وہ کنٹرول کرنے میں آسانی. دیکھیں یورپ میں کیوں اتنا پھیلا, امریکہ میں, کیونکہ باہر سے بہت لوگ جاتے ہیں, یہ انفیکشنز باہر سے لے کر گئے ہیں. سویڈن نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. آج جو نیوزی لینڈ میں واپس آئے ہیں کیسز, 2 باہر سے خواتین گئی ہیں جو کورٹ کیسز واپس لے کر گئے, اگر خدا نہ خواستہ, ورنہ کل وہاں فٹ بال میچ میں کراؤڈ بیٹھا تھا. لیکن آرگومنٹ سر, آرگومنٹ آپ کی اکانومی کا آرگومنٹ, مجھے, میں کہہ رہا ہوں ایک لیول پہ مجھے اکنامک آرگومنٹ سمجھ آتا ہے. اکانومی پہ بات کریں, میں آ رہا ہوں سر, ایک سیکنڈ. اکنامک آرگومنٹ مجھے سمجھ آتا ہے, لیکن SOP پہ عمل درآمد کرنے کا اکانومی سے تو کوئی لینا دینا نہیں. یہ تو ایڈمنسٹریٹو آرگومنٹ ہے نا. نہیں, دیکھیں جو آپ آج کر رہے ہیں, دیکھیں یہ تو وہی والی بات ہوئی. عید سے پہلے کر دیتے. کرنی ہے نا, نہیں تو ہم نے اس سے پہلے ہی کیا ہے. ہم نے تو جب یہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن ہم نے نہیں کیا, بند نہیں کیا, فائن نہیں کیے, کھل گیا سب سٹیجز. یہ تو آپ ہائنڈ سائڈ کی بات کر رہے ہیں نا. اگر یہ ابھی کیسز کم ہوتے تو آپ کہہ رہے ہوتے جی کیا زبردست بات ہے. ہائنڈ سائڈ آرگومنٹ ہے نا یہ, کہ جو ہو گیا ہے. اب بات یہ تھی کہ اس میں تو ہم نے یہ تھا کہ ایک تو گریجول ہم نے کیا, دوسری بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہی ہم نے وہ کیا نا کہ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. اگر آپ بالکل, اگر جیسے گولیاں چل رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو باہر جانا ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ کو افیکٹ ہوگا. بارش ہو رہی ہے, آپ چھتری نہیں استعمال کریں گے, آپ گیلے ہوں گے, سمپل. اس لیے ہم نے یہ کمبینیشن رکھی ہے کہ ایک ہم سمارٹ لاک ڈاؤن ان علاقوں میں جہاں پہ کہ وبا زیادہ پھیل رہی ہے اس کو ہم سیل کر رہے ہیں. اسلام آباد میں کیا ہے, لاہور کے کچھ علاقوں کو کیا ہے, کتنی مارکیٹس ہم نے بند کیے ہیں. دیٹس واٹ وی کین ڈو. اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے پاس, آپ کہتے ہیں نا کہ اکانومی, نو, اکانومی از ریلیٹڈ ٹو لائف, اٹس ناٹ اے لگژری. آپ اکانومی کو اگر نہیں چلاؤ گے تو لوگ جو ہے تو وہ ایک اکنامک کلیپس ہو جائے گا. اور آپ کے پاس, اور دس از واٹ دے وانٹ. This is what they want, the opposition, especially Noon, they want کہ economic collapse ہو. People's Party wants کہ economic collapse ہو. Because اس لیے, because یہ ڈائیورشن ہو جائے گی نا, جو ان کے جو ان پہ جو کیسز چل رہے ہیں. یہ تو دیکھیں مایوپک سوچ ہے ان کی ساری سیاست ان کے لیڈرز کی گرد گھومتی ہے. آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں, آپ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں ان کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ لیں. یہ ہمیشہ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو بچانے کے لیے یہ چیزوں کو ڈیریل کرتے ہیں. اینڈ دس از واٹ دے وانٹ. یہ بچانے کے لیے کلیپس چاہتے ہیں. بالکل بالکل. ایک سیکنڈ, ان کی تو ساری جائیدادیں تو ملک سے باہر ہیں, ان کی تو اولادیں بھی ملک سے باہر ہیں. ان کا کیا سٹیک ہے جناب, ان کا کیا سٹیک ہے؟ بھٹو ہیں, ان کے جو ہے سرے محل پیلیس ہیں, $35 ملین سوئس اکاؤنٹس والے. آپ مجھے بتائیں ان کے پیسے وہاں باہر پڑے ہوئے ہیں, جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں, ان کا کیا سٹیک ہے؟ یہ پھر غریبوں کی بات کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے تم جو مسلم لیگ والے ہیں, سارے لیڈرز ان کی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اولادیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں, قانون سے بھاگے ہوئے ہیں. یہ چیزیں تو یہ اس لیے یہ کہتے ہیں. میں یہ سنجیدہ طور پہ بول رہا ہوں کہ they are not sincere to the country because انہوں نے معاشی طور پہ بھی کھوکھلا کیا, اور اب یہ چاہتے ہیں
کہ اب اس ملک کی اکانومی پیرالائز ہو جائے. چودھری منظور صاحب سب سے پہلے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں آپ کلیپس چاہتے ہیں تاکہ آپ بچ جائیں, آپ کے تو ویسے سارا کچھ باہر ہے, اس کا کوئک جواب دے دیں پھر خود. پہلی بات عمران خان کے بیٹے جو ہے نا وہ عیسیٰ خیل میں پڑھ رہے ہیں, بات کرنے سے پہلے ان کو پتہ بھی نہیں کیا. نہیں میں نے بالکل سوچا ہوا ہے, اگر ماں انگریز ہو ان کے ماں کے پاس ہی ہوتے ہیں بچے, وہ یہاں سے کوئی کاروبار کر کے اور جائیدادیں نہیں بنائی انہوں نے. افسوس ہوتا ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے جب ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. نہیں یہ فیکٹ ہے, ہمارا تو کوئی بچہ بھی باہر نہیں ہے. آپ بات سن لیں نا, فیکٹ یہ بھی فیکٹ ہے کہ عمران خان کے بچے کدھر پڑھ رہے ہیں, یہ فیکٹ نہیں ہے. او سر وہ ڈیوورس کیس ہے سر, میری بات سے کمپیریزن ٹھیک رکھے نا, یہ آپ کمپیریزن غلط ہے. کسی اپنا یہ میری بات سن لیں, جی میری بات سنیں. اکانومی پہ دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت یہ رونا روتے ہیں. انہوں نے لوکس پہ ڈیلیڈ رسپانس اور وہی رسپانس کرونا پہ ہے. اب یہ ذمہ داریاں, یہ اگر جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ کے بعد جنگی جرائم کے کیسز پہ چلتے ہیں. یہ تیار رہے جنگی جرائم کے کیسز کے لیے. جو ڈاکٹر عطاور ماننے کے, ان کے ڈاکٹر عطاور ماننے کا ہے نا کہ اگست کے پہلے ہفتے میں 15 سے 16 ہزار لوگ روز مریں گے, وہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ کو ہم کہہ رہے ہیں, ہم کلیپس کر رہے ہیں. آپ کی اکانومی کے پلے کیا تھا پہلے 9 مہینوں میں کرونا آنے سے پہلے؟ آپ کے پلے کیا تھا؟ آپ نے کیا کیا اس اکانومی کے ساتھ؟ آپ تو لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. کون سا آپ کے بجٹ سے کون سا طبقہ خوش ہے؟ مزدور خوش ہے, کسان خوش ہے, انڈسٹریلسٹ خوش ہے, ایکسپورٹر خوش ہے, کون خوش ہے؟ کوئی بھی خوش نہیں ہے. آپ یہ اپوزیشن کی بحثوں سے اور میرے اور کاشف عباسی کے آرگومنٹ سے نہیں پتا چلتا کہ بجٹ کیا ہے. بجٹ لوگوں کی آوازوں سے پتا چلتا ہے کہ جب آج ہر مزدور یہ کہہ رہا ہے, آصف زرداری کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ جب کوئی تنخواہیں نہیں بڑھائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. آپ نے تو وہ 10% تنخواہیں نہیں بڑھائی. آپ نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا, آپ ہی نے تو اکانومی کو بیڑا غرق کر دیا. منظور آپ کیوں آپ وہ کرتے ہیں؟ یہ سب آپ کے تحفے ہیں جو کہ ہم بھگت رہے ہیں, قوم بھگت رہی ہے. جس میں ایک کشتی 50 بندے کی جگہ تھی, آپ نے اس میں 300,000 بندے بٹھا دیے, وہ بھی ڈیب گئے, اپنے پیسے باہر رکھ دیے, اور اللہ خیر صلی اللہ سیاست کے لیے آپ نے ملک کو تباہ کر دیا. خرم صاحب فراز احمد یہ حیثیت ہے کہ دوسرے سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ان سے کوئی کیا بات کرے. ہم نے بیڑا غرق کیا, ہم نے 19 ارب ڈالر سے ایکسپورٹس اٹھائیں, 25 ارب ڈالر پہ لے کر گئے. ہم نے 150% 6 ارب سے آپ اضافہ کیا, 13 ارب پہ لے آئے. $100 پر بیرل تیل لے کر ہم نے آپ کی طرح نہیں کیا کہ لوگوں پہ سارا وزن ڈالیں. ہم نے نہیں پاس آن کیا تھا, ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو اٹھایا, ہم نے ساری چیزیں کی. عالمی بحران اس وقت بھی تھا جیسا 2008 میں بڑا ریسیشن تھا, بڑا ریسیشن کیا تھا سر. ایک بریک کے بعد, میں ایک بریک کے بعد آتا ہوں واپس. خرم صاحب جنگی جرائم کے مقدمات کے لیے میں ایک بریک کے بعد آتا ہوں. میں جو پروگرام کے شروع میں نے بات کہی تھی, جب جو بھی حکومت ہے, آج چودھری منظور صاحب کی بات ٹھیک ہے, انہوں نے لڑ کے ایک دفعہ, مجھے یاد ہے حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ تھے, کیبنٹ کی میٹنگ تھی, انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کر رہے تھے وزیر خزانہ, تو پارٹی ایکچولی اس کیبنٹ کے اجلاس میں لڑی کہ ان کا اضافہ ہونا چاہیے. لیکن جب اضافہ ہوا, مجھے یاد ہے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے کھڑے ہو کے کہا, کیونکہ پنجاب میں حکومت ہی مرکز میں نہیں تھی, اپوزیشن کے طور پہ, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, ایسے اقبال میں خود اسمبلی میں موجود تھا اس دن, انہوں نے کہا یہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن لگتا یہ کہ کیونکہ یہ پولیٹیکل آرگومنٹس بھی جی مجھے یاد ہے چودھری صاحب آپ بھی اس ٹائم, مجھے یاد ہے اسمبلی میں تھے, اس وقت یہ سپیچز ہوئی تھی کہ یہ اسمبلی یہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اکانومی الاؤ نہیں کرتی. اس وقت یہ اچھا ہاں, آپ اسمبلی میں نہیں تھے, سوری 2002 کی اسمبلی میں تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک میں واپس آئیں گے تو خرم صاحب آپ بھی اس کا جواب دے دیجیے گا آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. خرم صاحب, آپ کلیپس چاہتے ہیں اکانومی کا تاکہ سیاست پہ سے اور آپ کے لیڈر پہ پریشر ختم ہو. جی, جو پارٹی اس ملک کو 5.8% گروتھ پر لے کر گئی, جس نے پاکستان کے اندھیروں کو دور کیا, کراچی کو امن دیا, پورے پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا. ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن پھلنے پھولنے کے لیے زندہ پاکستانی چاہیے. عمران خان صاحب کی بے بسی اور بے حرکتی اور بے حسی کی وجہ سے ان کی اسٹریٹجی کرونا کے معاملے میں بھی وہی ہے جو معیشت کے بارے میں, کہ پاکستانیوں کی صحت اور جان کو کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے, اور پاکستان کی معیشت کو مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. دیکھیے, ٹڈی دل کی ناکامی جو ہے, اس کو کنٹرول کرنے میں ناکامی, وہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے. آٹے کی قیمت میں گردن توڑ جو اضافہ ہوا ہے وہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے. چینی کی قیمت میں گردن توڑ اضافہ ہوا, وہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے. پاکستان میں آج بھی 15 دن ہو گئے پیٹرول نایاب ہے, وہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے.
وہ اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہے. تو اپنی ترجیحات درست کریں. پاکستانیوں کی جانوں پہ کو زیادہ ترجیح دینی ہے. معیشت اپنی جگہ پر ہے, اس کو بھی درست کریں, اس کا بھی کنٹرول کریں, اس کا بھی طریقہ کار ہم سے اگر بات کریں, بیٹھیں. لیکن یہاں یہ بلیم دے دینا کہ جی لاک ڈاؤن کھولنا کوئی کامیابی ہے اور لاک ڈاؤن لگانا ناکامی ہے. میں پھر دوہرا دوں, جس حکومت نے, جو فاشسٹ حکومتیں ہیں ساری, انہوں نے معیشت کی وجہ سے لاک ڈاؤن کھولا ہے, وہ ناکام ہوئی ہیں. اور اس طرح عمران خان صاحب کی حکومت ناکام ہوئی ہے پاکستان کی جانیں بچانے میں بھی. باس میں ذرا آخری سیگمنٹ ہے چھوٹا. چوہدری صاحب میں ایک کریکشن کروا دیں, یہ جو تنخواہوں میں اضافہ اپوز کیا تھا یہ چوہدری نثار صاحب نے کیا تھا, احسن اقبال صاحب نے نہیں کیا تھا. آپ کیونکہ جی چوہدری نثار صاحب نے کیا تھا یہاں پہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر, اور پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے کیا تھا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں 2008 کے اندر جو حالات تھے اس کی وجہ سے. لیکن ہم نے اس وقت کون خوش ہے, کون سا طبقہ خوش ہے ان سے؟ کوئی طبقہ نہیں خوش ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ کرونا کا بجٹ بھی نہیں, آپ نے تو ڈاکٹروں کو کوئی انسینٹو نہیں دیا جو فرنٹ لائن پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. لیکن چوہدری صاحب ایک آخری آرگومنٹ میں, مجھے آخری منٹ رہے گا, میں ان کو دے رہا ہوں. لیکن ایک چیز آپ نے ٹیڈی دل کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. اس دن این سی او سی کے اجلاس میں یہ پوچھا گیا کہ وہ جو ٹرک سپرے کرنے والے کتنے ہیں. سندھ کے پاس ٹوٹل 3 ٹرک تھے. یہ ارشد صاحب اس دن این سی او سی کے اجلاس میں موجود تھے. پنجاب کے پاس 350 تھے, وہ آپ نے نہیں خریدے ہوں گے سر. وہ اب آیا ہے, میری کسی سے بات ہوئی, انہوں نے کہا اب زیادہ ظاہر ہے یہ سارا کا سارا نیٹ ورک بنانا پڑے گا اسکریچ سے جو بنے گا. 27 سال بعد آیا تو وہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ وہ کہہ رہے تھے سر یہ, اور انہوں نے کہا فراز احمد فراز کا بیٹا کیسی باتیں کر رہا ہے. چوہدری صاحب نے کہا جلدی سے اس کا جواب دے دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فراز احمد فراز نام نہیں ہے, ان کا احمد فراز نام ہے. اور احمد فراز کے اگر بیٹے نے, احمد فراز کے بیٹے نے اگر پاکستان تحریک انصاف جوائن کیے اور پیپلز پارٹی نہیں جوائن کیے, جو کہ میرے بڑوں کی پارٹی تھی, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی رہی نہیں ہے. ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں, جو ٹاپ جو اس وقت وہ ہیں, انہوں نے وہ پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے. اب یہ جو ہے تو ایک کیپٹلسٹ پارٹی بن گئی ہے, یہ وہ والی پارٹی نہیں ہے. اس لیے مجھے صرف عمران خان اور اس کی پارٹی میں وہ مستقبل نظر آئے جو کہ پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے. لیکن وہ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے شکر ہے چھوڑ نہیں آئے پارٹی میں آپ. ہاں بالکل یہ بالکل شکر ہے. میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو کیا بنا دی ہے. آپ اس کی اگر بھٹو صاحب تو اس کی شکل نہیں پہچان سکیں گے آپ. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں. آپ جو ہے نا اس خوابوں میں رہنا چھوڑ دیں, ماضی میں رہنا چھوڑ دیں. اگر کوئی پارٹی اور کوئی لیڈر اگر اس ملک کو آگے لے جا سکتا ہے وہ عمران خان ہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ نے 234 ارب روپیہ سندھ کو نہیں دیا, اس کے باوجود آپ 2008 کی بات کر رہے ہیں جبکہ اکانومی کے حالات ٹھیک تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے کورونا جس میں کہ پورے دنیا کو. I have to close the program, sir. بہت شکریہ. میں مانو خان ناظرین کو صبح میں سنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.